الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ ابتدا ہے اس خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت نام سے جو شکم مادر میں انسان کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ بعد از حمد درود لامحدود نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ بعد از حمد و صلات القلم چینل کی محرم الحرام کی خصوصی نشریات سلام یا حسین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان یہ ہوگا کہ ہم شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے اس نشست میں میرے معاون ہوں گے اسلامی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ صبور کیانی صاحب اور برادر اصغر عزت مآب جناب بھائی جواد راجپوت صاحب۔ جو کاتب تقدیر کی انگشت ہلا دے اور دین کی سوئی ہوئی نبضوں کو جگا دے، اسلام کی نیا کو کنارے سے لگا دے، تکذیب کو تہذیب کا تریاق پلا دے، انوار کی دنیا کا ولی ابن ولی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو۔ جو ظلم کی راتوں میں ہو پر نور سویرا، اندھوں سے بھی جو دور کرے دل کا اندھیرا، قرآن کی آیات میں ہو جس کا بصیرہ، جو صورت و کردار محمد کی شبیہ ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو۔ اسلام ہو جس شخص کے اجداد کا ماضی، اور خلد ہو دریوزہ گروں کی بھی اراضی، ممنون ہو جس شخص سے محشر کا وہ قاضی، جس شخص سے وہ راضی ہو اللہ بھی ہو راضی، جس شخص سے وہ راضی ہو اللہ بھی ہو راضی، جو گلشن توحید کی محفوظ کلی ہو، لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، امام علی مقام، امام تشنہ کام اور شہدائے کربلا کی شہادت کو ایک فضیلت ایسی حاصل ہے جو کسی کو بھی میسر نہ آ سکی۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے۔ آپ کے ریش مبارک کو مٹی چوم رہی تھی، آپ کی ریش مبارک گرد آلود تھی، آپ کے جو بال ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی تھی۔ میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس شیشی میں کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج 10 محرم الحرام کا دن ہے اور میں مشہد حسین اور شہدائے کربلا کا خون صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں، اور اس شیشی میں شہدائے کربلا کا خون ہے۔ یہ خون اس علی اصغر کا خون ہے جو 3 دن سے پیاسا تڑپتا رہا، پیاس کی شدت سے بلکتا رہا۔ جب امام حسین، امام علی مقام، امام تشنہ کام جناب شہزادہ علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کر جاتے ہیں تو یزیدیوں نے اس چھوٹے معصوم بچے کو پانی نہ دیا، بلکہ اس کے حلق پر تیر مارا، اور تیر مارنے کی وجہ سے شہزادہ علی اکبر کے جسم اطہر سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔
یہ اس علی اصغر کا خون ہے جو جناب عزت مآب کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ اس علی اکبر کا خون ہے جب شہادتیں ہو رہی تھیں امام علی مقام سے اور جناب زینب عالیہ سے، بڑی مشکل کے ساتھ جناب علی اکبر نے جنگ کی اجازت لی۔ جیسے ہی آپ میدان کربلا میں جاتے ہیں آپ کو ایک نیزہ لگتا ہے، امام علی مقام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان میں دوبارہ جنگ کرنا چاہتا ہوں، خدا را یہ نیزہ میرے سینے سے نکالیے۔ جب امام علی مقام، امام عرش مقام جناب علی اکبر کے سینے سے نیزہ نکالتے ہیں تو خون کا ایک فوارہ جاری ہوتا ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ نبی پاک کے پاس جو شیشی ہے اس میں خون علی اکبر کا ہے، اس میں خون علی اصغر کا ہے، اس میں خون اون و محمد کا ہے، اس میں خون حضرت عباس کا ہے اور جملہ شہدائے کرام کا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا، میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جو فضیلت اور جو عظمت امام علی مقام اور امام علی مقام کے توسل اور وسیلے سے شہدائے کربلا کو میسر آئی وہ کسی بھی شہید کو میسر نہ آئی، حتیٰ کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں اے علی روزہ رکھ لیجئے اور افطار میرے پاس کر لیجئے گا، لیکن جب امام علی مقام امام تشنکام کی شہادت کی باری آتی ہے تو خود میرے آقا بنفس نفیس مشہد حسین پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جملہ انبیاء کرام بھی کربلائے معلیٰ میں موجود تھے۔ میرے پاس روایت صرف حضرت عبداللہ بن عباس کی موجود تھی جو میں پڑھ چکا، لیکن ایک جملہ میرا وجدان کہتا ہے جب نبیوں کا سلطان مشہد حسین میں تشریف فرما تھا، جب مشہد حسین پر نبیوں کے سلطان موجود تھے تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی نظریں بھی مشہد حسین پر تھیں۔ میں محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن رحمان سے کروں گا، وہ قرآن مجید جس کو امام علی مقام امام تشنکام نے نیزے کی نوک پر پڑھا، اس صحیفہ انقلاب کی تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا اسلامی اسکالر، نوجوان اسلامی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری حافظ صبور کیانی صاحب کو آپ صحیفہ انقلاب کی تلاوت فرمانے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان،
فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ صحیفہ انقلاب قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہے تھے نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ صبور کیانی صاحب۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے سوز و گداز میں عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ ایک کلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میں برادر اصغر جناب جواد راجپوت صاحب کو ہدیہ نعت کے لیے صدا دوں گا۔ یزید فسق و فجور سارا، حسین کیف و سرور سارا، یزید زانی شرابی وڈا، حسین سچا صحابی وڈا، یزید بے نور بے مرادہ، حسین حیدر دا شاہ زادہ، یزید مردود بے مروت، حسین جس دی جد نبوت، یزید عیاشت آوارہ، حسین برکت دا استعارہ، یزید جاہل یزید باطل، حسین عالم حسین کامل، یزید لعنت دا مستحق کے، حسین رحمت دا مستحق کے، یزید کذاب دا پلندہ، حسین اللہ دا نیک بندہ، یزید در در دے نال نالے، حسین ہر ہر دے نال نالے، حسین ہر ہر دے نال نالے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر کہ یزید کذاب دا پلندہ، حسین اللہ دا نیک بندہ، یزید کم تر یزید ابتر، حسین آل نبی دا افسر، یزید گم نام اجاڑ بستی، حسین وڈی تے اچی ہستی، یزید کڑما کنگال فطرت، حسین آل نبی دی اطرت، یزید قاتل پلیت وڈا، حسین کامل شہید وڈا، خضر حسینی ظرف میرا، میں ایسے مسلک دا ترجمہ ہاں، یزید حشر تئیں پڑیندہ راسی، حسین حشر تئیں چمیندہ راسی، حسین حشر تئیں چمیندہ راسی۔ میں نعت رسول مقبول اور ہدیہ منقبت کے لیے التباس گزار ہوں برادر اصغر مخلص فی اللہ جناب عزت مآب جواد راجپوت صاحب سے آپ ہدیہ عقیدت پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور و ممنون ہوں محمد عثمان غنی صاحب کا جو میری اس ٹرانسمیشن سلام یا حسین میں تشریف لائے۔ اس کے بعد میں اسلامک اسکالر حافظ صبور کیانی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن سلام یا حسین میں تشریف لائے۔ منقبت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعہ کربلا، پیغام کربلا پر ہے، اس پر بھی انشاءاللہ حافظ صبور کیانی صاحب گفتگو فرمائیں گے۔ میں اپنی حاضری کا آغاز کلمہ طیبہ کے ورد سے کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا ہے نہیں، حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے
تو سر اٹھا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور حسن حسین کو دل میں بسا کے دیکھ ذرا، حسن حسین کو دل میں بسا کے دیکھ ذرا، زبان خود کہے گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے، حسین زندہ ہے جب تک زمانہ باقی ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جہاں حضور کے قدم وہاں پہ علی، جہاں حضور کے قدم وہاں پہ علی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں جواد راجپوت صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے سوز و گداز میں عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام کی بارگاہ عالی جناب میں نذرانہ عقیدت، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری صبور کیانی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ نور تینت نور پیکر نور سیرت ہے حسین، نور تینت نور پیکر نور سیرت ہے حسین، جس کے زائر اولیاء ہیں وہ زیارت ہے حسین، جس کے زائر اولیاء ہیں وہ زیارت ہے حسین۔ اور دیکھ کر کرب و بلا کو پوچھتے ہیں اولیاء، دیکھ کر کرب و بلا کو پوچھتے ہیں اولیاء، ہم بھی آ جائیں زیارت کو اجازت ہے حسین، ہم بھی آ جائیں زیارت کو اجازت ہے حسین۔ اور شام والو آؤ دیکھو باد عصر کربلا، شام والو آؤ دیکھو باد عصر کربلا، تم جسے سمجھے تھے زینب در حقیقت ہے حسین، تم جسے سمجھے تھے زینب در حقیقت ہے حسین۔ اور کس طرح خاطر میں لاؤں بادشاہ وقت کو، کس طرح خاطر میں لاؤں بادشاہ وقت کو، اس کی دولت مال و زر ہے میری دولت ہے حسین، اس کی دولت مال و زر ہے میری دولت ہے حسین۔
اور خانہ کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے دوزخی. سبحان اللہ. خانہ کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے دوزخی. چونکہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر ایک شخص خانہ کعبہ میں ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض آل بیت ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، بے شک وہ ساری زندگی عبادت اور ریاضت کرتا رہے. میں حدیث پاک کا یہ جو مفہوم ہے ایک شعر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے دوزخی. خانہ کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے دوزخی. خانہ کعبہ میں بھی مر جائے وہ ہے دوزخی. جس کو تیرے نام سے تجھ سے عداوت ہے حسین، جس کو تیرے نام سے تجھ سے عداوت ہے حسین. دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف بر زمیں بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. اور سنو اے وقت کے یزیدیو، سنو اے شمر کے کسیدیو، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو میرا صاحباں بھی حسین ہے، میرا صاحباں بھی حسین ہے. گفتگو کے لیے میں دعوت دوں گا نوجوان مذہبی اسکالر، بہت ہی کم عمر میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عزتوں سے نوازا، بہت زیادہ مطالعہ اور تحقیق رکھنے والی شخصیت، نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا حافظ صبور کیانی صاحب سے میں التماس گزار ہوں آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں گے. حافظ صبور کیانی صاحب، جو آج کا ہمارا یہ موضوع ہے واقعہ کربلا پر کہ واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے، شان امام علی مقام بھی آپ بیان فرمائیں اور واقعہ کربلا کا پیغام کیا ہے، جس طرح ہمیں یہ کربلا سے درس ملتا ہے کہ حق کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، باطل کے سامنے کبھی بھی سر کو نہیں جھکانا چاہیے. اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا راحت العاشقین. دیں است حسین دیں پناہ است حسین. امام علی مقام وہ عظیم ذات ہے کہ جن کی تمام مبارک زندگی کو دیکھا جائے پھر بھی وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. آپ کی مبارک شہادت کو دیکھا جائے وہ بھی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، اور آپ کی استقامت کو دیکھا جائے وہ بھی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور آپ کے صبر کو دیکھا جائے، آپ کے تحمل کو دیکھا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ تعلق اور جو رشتہ ہے، جو ربط ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ ہمارے سامنے ایک روشن مینار کی طرح ہے. سب سے پہلے تو میں آپ احباب کا شکر گزار ہوں، جواد راجپوت صاحب کا اور عثمان غنی صاحب کا، کہ آپ نے مجھے اس مقدس موضوع کے اوپر جو ہے وہ ان ایام میں گفتگو کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا. تو جناب، میں نے آپ احباب کے سامنے رب تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. کائنات کا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب وہ لڑتے لڑتے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں تم انہیں مردہ نہ کہو. ٹھیک ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں تمہیں اس بات کا علم نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان فرما رہا ہے. اور سامعین محترم، میرے ساتھ جو ہوسٹ کر رہے ہیں پروگرام کو، آپ کا سوال سب سے پہلا یہی تھا کہ آپ شان حسین بیان کیجئے. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ایک عظیم ذات ہے
کہ جس کی شان رب نے خود قرآن میں بیان کی ہے، وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی شان کو مصطفیٰ کریم نے بیان کیا ہے، وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی شان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، بس میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں کہ امام علی مقام نے جو اپنی زندگی گزاری وہ ہمیں یہ بتا گئے کہ جب تک تم زندہ ہو، تم اگر چاہتے ہو کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزرتی رہے، تو یاد رکھو تم نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ حق پر مشکلات آتی ہیں، یہ بات نہیں کہ بندہ جو ہے وہ حق پر ہے اور مشکل آ گئی تو ذرا سا پیچھے لوگوں کو درمیانے راستہ نکالو، فرمانا نہ، جب تم حق پر ہو تو مشکل ضرور آئے گی، اور اگر تم جو ہے وہ حق پر اپنے آپ کو سمجھتے ہو اور مشکل نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حق پر نہیں ہو، اور حق پر ہونے کی دلیل یہی ہوا کرتی ہے کہ مشکلات جو ہے وہ ڈھال بن کر آگے آ جایا کرتی ہیں انسان کے سامنے۔ پیغام کربلا بھی بیان فرمائیے کہ ہمیں کربلا سے پیغام کیا ملتا ہے، ایک میسج کیا ملتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں راجہ صاحب کہ جیسا کہ کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام نے اپنے گردن دے دی، اپنے سر کو کٹوا دیا، اپنے پورے کنبے کو کٹوا دیا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ آج کل ہمارے اس معاشرے میں عصر حاضر کے اندر لوگ ہاتھ دے دیتے ہیں گردنوں کو بچانے کے لیے۔ جملہ بڑا عظیم ہے، سنیے گا، لوگ اپنے ہاتھ دے دیتے ہیں گردنوں کو بچانے کے لیے، لیکن میرے امام نے اپنی گردن دے دی اپنے ہاتھ کو بچانے کے لیے، اور یہاں وہ ثابت کر دیا کہ میں کٹ سکتا ہوں، اپنے کنبے کو لٹا سکتا ہوں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی زانی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو نہیں دے سکتا۔ ایک تو سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے کسی ایسے شخص کی بیعت نہیں کرنی، ایسے سے تعلق قائم نہیں کرنا کہ جو شرابی اور زانی ہو۔ دوسرا اور آخری سبق میرے بس 1 منٹ آپ کو اور لوں گا میں، اس کا آخری سبق یہ ہے کہ ہم دیکھیے کہ کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام جو آخری آپ کا جو لمحات تھے وہ کس حالت میں تھے؟ امام علی مقام سجدے کی حالت میں تھے۔ آج میں اور آپ اگر 1 سال کے بعد کالا لباس زیب تن کر کے، ماتم اور پیٹ کر کے اگر ہم امام علی مقام کے ان ایام مقدس ایام کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے کربلا کا پیغام یہ پیٹنا اور ماتم کرنا نہیں بلکہ سجدہ کرنا سکھایا ہے۔ امام علی مقام نے یہ جو ہے وہ اپنے پیچھے ہائے بیلا مچانا نہیں اور سوگ منانا نہیں بلکہ امام علی مقام نے یہ بتایا ہے اگر تمہاری جان پر بھی آ جائے، اگر تمہاری اولاد پر بھی آ جائے، دین کی جب بات ہو تم نے استقامت سے کام لینا ہے، تم نے صبر سے کام لینا ہے، تم نے تحمل سے کام لینا ہے۔ تو امام علی مقام اور کربلا کا پیغام یہی ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا قاری صبور کیانی صاحب۔ ہدیہ منقبت و سلام کے لیے میں دوبارہ دعوت دوں گا برادر اصغر جناب جواد راجپوت صاحب کو۔ ہاں حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، اور دیکھ کے اکبر حسین کہنے لگے، دیکھ کے اکبر حسین کہنے لگے، کیا نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے،
اور سرحد دین پہ خدا کی قسم، سرحد دین پہ خدا کی قسم، علم والے کی پہرہ داری ہے، علم والے کی پہرہ داری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، اور حسین جیسا دلیر کوئی نہیں، حسین جیسا دلیر کوئی نہیں، وہ ہزاروں پہ ایک بھاری ہے، وہ ہزاروں پہ ایک بھاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت بھی نزدیک ہے، آخر میں سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ ہاں میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، اور جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، اور جس نے حق کربلا میں ادا
کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ آخر میں دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا شکریہ، ہماری آج کی نشریات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ میں اپنے آج کی اس ٹرانسمیشن کے مہمان محمد عثمان غنی صاحب کا مشکور ہوں، جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن کی رونق بنے۔ انہی کے ساتھ میں آج کی اس ٹرانسمیشن کے اسلامک اسکالر حافظ صبور کیانی صاحب کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں، جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن کی رونق بنے۔ اگلے سال انشاءاللہ اسی طرح کی خوبصورت محرم الحرام کی نشریات لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔